بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تهلك هذه الأمة؟ أنا أولها والمهدي وسطها والمسيح آخرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین اور عزیز نوجوان، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ ہمارا ایک روزہ تربیتی اجتماع ہے جو ختم نبوت کے موضوع پر منعقد ہو رہا ہے، اور اس موضوع کے تحت ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں اور گمراہ اور باطل فرقوں سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی، تو اسی مناسبت سے مختلف عنوانات رکھے گئے، مختلف عناوین رکھے گئے. تو میرا جو عنوان ہے ظہور مہدی، نزول عیسیٰ اور خروج دجال، یہ پورا ایک ٹاپک ہے اور ایک عنوان ہے. اس عنوان میں 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے ظہور مہدی، دوسری چیز ہے نزول عیسیٰ، اور تیسری چیز ہے خروج دجال. تو یہ ایک عنوان، ایک موضوع، ایک ٹاپک ہے، لیکن یہ 3 باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے، ان 3 باتوں کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات، صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے پر کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنائے. دیکھیے، سب سے پہلی بات ہے ظہور مہدی، حضرت مہدی کا ظاہر ہونا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا پختہ ایمان ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. دنیا کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب قیامت ہوگی. جب قیامت واقع ہوگی تو دنیا ختم ہو جائے گی اور پوری انسانی آبادی ختم ہو جائے گی، اور پھر ایک نیا دور شروع ہوگا اور نیا عالم شروع ہوگا، آخرت کا عالم ہوگا. یعنی ہم اس پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. تو قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے. جیسے آپ قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں ہیں، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت، یا اذا الشمس کورت، یا اقتربت الساعة وانشق القمر. جگہ جگہ قرآن مجید میں قیامت کا تذکرہ ہے. اسی طرح احادیث میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے. باب اشراط الساعہ، علامات قیامت کے عنوان سے قیامت کی مختلف علامتیں بیان کی گئی. کچھ علامات، کچھ نشانیاں وہ ہیں جو قیامت سے بہت پہلے پیش آنے والی ہیں اور وہ پیش آ چکی ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا قیامت کے قریب زمانے میں، لوگ اپنے باپ کے مقابلے میں دوست کی بات کو ترجیح دیں گے، یا والدہ کے مقابلے میں، ماں کے مقابلے میں بیوی کو اہمیت دیں گے، یا اسی طرح بدکاری بڑھ جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، سود خواری عام ہو جائے گی. یہ جو بہت پہلے کی علامت ہے، اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے اور اس کا یہ چل رہا ہے. لیکن کچھ علامات اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے قریب زمانے میں آئیں گی. وہ انہی علاماتوں کا اور انہی نشانیوں کا تذکرہ آج کی اس محفل میں کرنا ہے اور اس مجلس میں کرنا ہے. وہی علامات اور وہی نشانیاں ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے. جو قیامت سے پہلے جو بہت ساری علامات
پیش آئیں گی، جو بالکل قریب زمانے میں پیش آئیں گی، وہ ہے تو بہت ساری باتیں، لیکن 3 علامات ہے جس کی وضاحت مجھے کرنا ہے۔ پہلی بات حضرت مہدی کا ظاہر ہونا، دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، اور تیسری بات دجال کا نکلنا، دجال کا باہر آنا۔ تو یہ قیامت کے بالکل قریب زمانے میں یہ علامات ظاہر ہوں گے اور یہ علامات پیش آئیں گی۔ تو اس وقت ہمارے سامنے جو پہلی بات ہے ظہور مہدی، حضرت مہدی کا ظاہر ہونا، اس بات کو سمجھنے کے لیے 2-3 باتیں ہمارے ذہن میں رہیں۔ یہ پہلی بات کو سمجھنے کے لیے 2-3 باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، حضرت مہدی کے بارے میں اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے، یعنی اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، ہم یعنی اہل سنت والجماعت حضرت مہدی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اسلامی عقیدہ کیا ہے۔ ایک تو ہے کہ دوسرے مہدوی فرقہ ہے، شیعہ فرقہ ہے اور دوسرے گمراہ فرقے ہیں، ان لوگوں کا اپنا الگ عقیدہ ہے، ان کی اپنی الگ سوچ، اپنی الگ تھیوری ہے، لیکن ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے حضرت مہدی کے بارے میں۔ تو اسلام کا کانسیپٹ سمجھنے کے لیے یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ مہدی کا یہ جو لفظ ہے، یہ جو ورڈ ہے، یہ حضرت مہدی کا اصل نام نہیں ہے، یہ حضرت مہدی کا لقب ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق تھا، ابو بکر صدیق، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب تھا فاروق، کہ آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ تو ایسے ہی حضرت مہدی، یہ جو مہدی ہے یہ نام نہیں ہے بلکہ یہ لقب ہے۔ تو پھر اس کے معنی ہے ہدایت یافتہ، ہدایت معاب، یعنی ہدایت پر ہونا۔ دیکھیے ایک بات ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم لغوی اعتبار سے اس معنی پر غور کریں اور اس معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں ہدایت یافتہ، تو ہر شخص اپنے جگہ مہدی ہے۔ جیسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، ایمان کی نعمت عطا فرمائی، تو ہدایت یافتہ ہونا یعنی ڈکشنری کے لحاظ سے ہم اور آپ مہدی ہیں۔ لیکن اسلامی شریعت میں اور قانون شریعت میں یہ بات ہے کہ جو چیز، جو ورڈ خاص طور پر کسی شخص کے لیے خاص ہو جائے تو اس کو اسی کے لیے بولا جائے گا، اور جب وہ بولا جائے گا تو وہی شخص مراد ہوگی۔ جیسے اسلام میں دوسری اور بھی الفاظ ہے، رضی اللہ عنہ ہے، علیہ السلام ہے۔ رضی اللہ عنہ کے معنی کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ ان سے راضی ہو۔ اب یہ ایک دعائیہ جملہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے یا ہم کسی کو کہنا لگے کہ اللہ آپ سے راضی ہو، تو لغوی اعتبار سے ڈکشنری کے جو معنی ہے اس کے حساب سے اگر ہم کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ کہنے سے لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے، چونکہ یہ لفظ جو ہے یہ خاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے مختص کر دیا گیا، صحابہ کے لیے۔ اب یہ لفظ صرف صحابہ کو کہا جاتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تو یہ لفظ صحابہ کے لیے متعین ہو گیا۔ تو اس لیے اگر ہم کسی اور کو لیے کہیں گے تو لوگوں کو ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ شاید وہ صحابی ہے اس لیے ان کو رضی اللہ عنہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ اسی طرح علیہ السلام کا لفظ ہے، علیہ السلام کا لفظ یہ نبی اور پیغمبر کے لیے بولا جاتا ہے، ان پر سلامتی ہو۔ لغوی اعتبار سے ہم بول سکتے ہیں، لیکن یہ چیز ایک کے لیے متعین ہو گئی تو ہم اسی کے لیے وہ بات کہہ سکتے ہیں، سب کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح یہ جو مہدی کا لفظ ہے، یہ مہدی حضرت مہدی کے لیے، یعنی جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ، محمد بن عبداللہ، یہ حضرت مہدی کا اصل نام ہے۔ تو اب قرآن اور احادیث میں جہاں پر بھی المہدی کا لفظ ہے وہاں پر کوئی اور مراد نہیں ہے بلکہ محمد بن عبداللہ مراد ہے۔ تو یہ حضرت مہدی کا اصل نام محمد بن عبداللہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یواتی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا۔ میرا نام محمد ہے، میرے والد کا نام عبداللہ ہے، تو حضرت مہدی کا نام بھی محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ تو پہلی بات مہدی کے لفظ کے تعلق سے کہ مہدی جو ہے وہ
نام نہیں ہے بلکہ ایک لقب ہے، اور اس کے معنی ہیں ہدایت یافتہ۔ اور احادیث میں یہ لفظ جب بولا جاتا ہے یا جہاں کہیں بھی یہ لفظ ذکر کیا گیا، اس سے مراد محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ محمد بن عبداللہ حضرت مہدی کا اصل نام ہے۔ دوسری بات جو اسلامی نقطہ نظر ہے حضرت مہدی کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ حضرت مہدی جب دنیا میں تشریف لائیں گے، جب ظاہر ہوں گے، ان کی حیثیت کیا ہوگی، ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے مجدد ہوں گے یا اپنے وقت کے آخری خلیفہ راشد ہوں گے۔ اسلام میں خلافت کا سلسلہ ہے، خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، اور اسی طرح پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ مختلف خلفاء ہے۔ تو اسی طرح خلفائے راشدین، تو احادیث میں یہ بات ملتی ہے اور علماء اسلام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حضرت مہدی اس امت کے آخری خلیفہ راشد ہوں گے۔ تو یہ حضرت مہدی کی حیثیت ہے اور ان کی پوزیشن ہے۔ وہ نبی اور پیغمبر نہیں ہوں گے، وہ نبی اور پیغمبر نہیں ہوں گے کہ ان پر ایمان لایا جائے اور ان نبی کا درجہ اور نبی کا مقام اور مرتبہ ان کو دیا جائے، یہ ان کی حیثیت نہیں ہوگی۔ وہ صرف مجدد ہوں گے اور خلیفہ ہوں گے۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر اب ہمارے یہاں خلیفہ کا لفظ بہت سارے چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بزرگ کسی کو خلافت دے رہے ہیں تو وہ فلاں سلسلے کے خلیفہ ہے، یا امیر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص گروپ ہے، جماعت ہے، تنظیم ہے، وہ اس کے امیر ہے۔ تو حضرت مہدی جو خلیفہ ہوں گے وہ کسی خاص سلسلے کے یا کسی خاص جماعت کے خلیفہ نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کے خلیفہ ہوں گے۔ وہ حکمراں ہوں گے، حکومت کریں گے، سیاسی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی۔ سیاست اور مذہب بعد میں چل کر الگ ہوا ہے، لیکن شروع میں تو ایک ہی چیز تھی کہ دین و شریعت کے مطابق وہ سیاسی نظام کو چلائیں گے اور حکومت چلائیں گے۔ تو حضرت مہدی جو ہے وہ وقت کے عادل حکمراں ہوں گے اور وقت کے حاکم ہوں گے، ان کی حیثیت خلیفہ راشد کی ہوگی۔ تیسری چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت مہدی جو ہے محمد بن عبداللہ، جو حضرت مہدی کا اصل نام ہے، حضرت محمد بن عبداللہ، یہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، باضابطہ وہ دعویٰ نہیں کریں گے۔ لوگ ان کو دیکھیں گے، ان کو پہچانیں گے اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر وہ مہدی کی حیثیت سے مشہور ہو جائیں گے۔ تو یہ نہ دعویٰ کریں گے اور نہ اپنے مہدویت کی دعوت دیں گے کہ بھائی میں مہدی ہوں، مجھے مہدی مانو اور مہدی کی حیثیت سے قبول کرو، ایسی کوئی بات حضرت مہدی کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اور چوتھی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کا وقت کیا ہے۔ دیکھیے اس میں بالکل قطعی طور پر، یقینی طور پر، جیسے قیامت کے بارے میں نہیں بتایا جا سکتا کہ قیامت کب آنے والی ہے، کب واقع ہونے والی ہے، جیسے یہ نہیں بتایا جا سکتا، اسی طرح حضرت مہدی کا یعنی بالکل قطعی اور یقینی طور پر نہیں بتایا جا سکتا کہ فلاں زمانے میں حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، 2023 میں حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، 2026 میں ظاہر ہوں گے، یا آج سے 50 سال کے بعد ظاہر ہوں گے۔ قطعی اور یقینی طور پر ایسا نہیں بتایا جا سکتا۔ احادیث میں صرف اتنی بات ملتی ہے کہ قیامت کے بالکل قریب زمانے میں وہ ظاہر ہوں گے۔ تو ظہور کا وقت یقینی طور پر بالکل کنفرم طریقے پر نہیں بتایا جا سکتا۔ پھر حضرت مہدی کے زمانے ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دجال نکلے گا۔ تو یہ حضرت مہدی کے تعلق سے اسلام کا نقطہ نظر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مہدی کے معنی ہدایت یافتہ ہونے کے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا نام اصل نام جو ہے محمد بن عبداللہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کی حیثیت نبی اور پیغمبر کی نہیں، بلکہ وہ مجدد ہوں گے اور آخری خلیفہ راشد ہوں گے، اور وہ مہدویت کا دعویٰ نہیں کریں گے اور نہ اپنے مہدی ہونے کی دعوت دیں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کا ظاہر ہونے کا وقت وہ مطلب کنفرم نہیں ہے، قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے، حدیث میں صرف اتنا ہی بتایا گیا۔ اور انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور پھر انہی کے دور میں دجال کا خروج بھی ہوگا، دجال نکلے گا۔ تو یہ ہے اسلام کا نقطہ نظر۔
اب دوسری بات اس عنوان کے تحت دوسری چیز یہ ہے حضرت مہدی کا تعارف کیا ہے، یعنی ان کا پورا تعارف، ان کا نام، ان کا خاندان، ان کا قبیلہ، اور وہ کتنے سال حکومت کریں گے، یہ دوسری بات ہے۔ دیکھیے نام جو ہے محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہے یواتی اسمہ اسمی و اسم ابی ہی اسم ابی، کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ خاندان کیا ہوگا؟ خاندان سادات خاندان سے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میرے خاندان سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہاں پر محدثین نے اور علماء اسلام نے وضاحت کی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دو فرزند ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ والد کی طرف سے حضرت مہدی کا سلسلہ نسب حسینی ہوگا اور والدہ کی طرف سے حسنی ہوں گے۔ بہرحال وہ سادات خاندان میں سے ہوں گے، سید ہوں گے حضرت مہدی کا خاندان۔ اسی طرح حدیث میں حضرت مہدی کا حلیہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہتی اقن الانفی، کہ مہدی مجھ سے ہے، یعنی میرے خاندان میں سے ہوں گے، وہ ان کی کشادہ پیشانی ہوگی اور اونچی ناک ہوگی۔ یہ حضرت مہدی کا حلیہ احادیث میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح حضرت مہدی کی حیثیت کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ خلیفہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان خلیفۃ یقسم المال ولا یعدہ، کہ آخر قیامت کے بالکل قریب زمانے میں، یعنی دنیا کے اینڈ پر حضرت مہدی خلیفہ ظاہر ہوں گے۔ یہاں پر خلیفہ سے مراد حضرت مہدی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خلافت کی مدت کو بھی بیان فرمایا، کب تک ان کی خلافت رہے گی۔ دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ خدمات پسند آ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل سے خود بھی جڑیں اور دوسروں کو بھی جوڑیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے دا میسیج میڈیا کے اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یملکو 7 سنین، کہ وہ 7 سال تک حکومت کریں گے، 7 سال خلافت کریں گے۔ بعض روایات میں 9 سال کی بات بھی ہے، تو اس لیے 7 سال یا 9 سال حضرت مہدی کی خلافت کا زمانہ ہوگا۔ حضرت مہدی کے زمانے خلافت میں، یعنی ان کی جو خلافت کا دور ہوگا، اس کی برکات، اس کی جو کچھ خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں، اس کی بھی وضاحت احادیث میں کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی کے زمانے میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، یعنی ہر طرف عدل ہوگا اور انصاف ہوگا، کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ ان کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا میں ناانصافی تھی، ظلم تھا۔ حضرت مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا میں ناانصافی ہوگی، ظلم ہوگا، تشدد ہوگا۔ حضرت مہدی ظاہر ہونے کے بعد اس ظلم اور اس ناانصافی کو عدل و انصاف سے بدل دیں گے، اور حضرت مہدی کے زمانے میں بالکل عدل و انصاف ہوگا۔ تو یہ حضرت مہدی کے زمانے کی برکات ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے زمانے میں مال و دولت کی فراوانی ہوگی، یعنی لوگوں میں تنگی نہیں ہوگی۔ آج کل کیا ہے، لوگ اپنے روزگار کے لحاظ سے، اپنے کاروبار کے لحاظ سے پریشان حال ہے۔ بعض آبادیاں ایسی ہیں جہاں پر لوگ بہت زیادہ بھوک مری کا
حال ہے، فاقہ کشی ہے، تنگدستی ہے، لیکن حضرت مہدی کے زمانے میں ایسی صورتحال نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے زمانے میں مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں یقسم المال ولا یعدہ، کہ وہ مال تقسیم کریں گے اور گن گن کر نہیں دیں گے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کچھ دے رہا ہے تو 10,000 کا چیک ہے، 20,000 کا چیک ہے، یا 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ اس طرح گن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت مہدی کا ظہور کا زمانہ جب ہوگا تو اس موقع پر یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ حضرت مہدی خوب داد و جہش خوب عطا کریں گے اور بہت سخاوت کریں گے۔ تو یہ حضرت مہدی کے زمانے خلافت کی برکات ہے۔ اب حضرت مہدی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان سے بیعت کہاں پر لی جائے گی، لوگ ان سے بیعت کہاں پر کریں گے۔ دیکھیے احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ جب خلیفہ کا انتقال ہوگا تو دوسرے خلیفے کے انتخاب کے لیے لوگوں میں بہت زیادہ اختلاف ہوگا، اور اسی اختلاف کے زمانے میں اسی اختلاف کی اطلاع مدینہ منورہ کو پہنچے گی، اور وہاں پر حضرت مہدی وہاں پر رہیں گے، اور حضرت مہدی کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ شاید یہ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور مجھے اپنا خلیفہ بنائیں گے، اس لیے حضرت مہدی مدینہ منورہ سے نکلیں گے۔ تو پھر جب مکہ مکرمہ پہنچیں گے، وہاں پہنچ کر وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ کعبۃ اللہ کا طواف جب کر رہے ہوں گے تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کو پہچانیں گے، اور جو اس زمانے کے ابدال اور خطب ہوں گے، نیک اور صالح لوگ ہوں گے، وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمُقَامِ، کہ وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان حضرت مہدی سے بیعت کریں گے، ان کو اپنا مہدی اور ان کو اللہ کا خلیفہ تسلیم کریں گے۔ تو بہرحال یہ جو تعارف ہے حضرت مہدی کے بارے میں، حضرت مہدی کی جائے پیدائش کیا ہے؟ مدینہ منورہ، مدینہ منورہ میں وہ پیدا ہوں گے، اور دوسری بات مکہ مکرمہ کی طرف وہ ہجرت کریں گے، اور بیت المقدس فلسطین میں ان کی وہاں انتقال ہوگا اور وہیں ان کی تدفین ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ تو یہ حضرت مہدی کا تعارف ہے اور ان کا تذکرہ ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ ہم کسی کا نام نہیں لیے اور کسی کی وضاحت نہیں کی کہ کون حضرت مہدی کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کا کیا عقیدہ ہے۔ یہ صرف اسلام کا ایک کانسیپٹ بتانا تھا کہ حدیث کی روشنی میں حضرت مہدی کا تعارف کس انداز سے کروایا گیا ہے، وہ بتانا مقصود تھا۔ یہاں پر کسی کا نام نہیں لیا گیا اور کسی کو چھیڑا نہیں گیا۔ یہ جو حدیث میں باب المہدی کے عنوان سے جو چیپٹر ہے، یہ اس میں جو کچھ علامات بیان کی گئی، جو کچھ تفصیلات بیان کی گئی، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو، مسلمانوں کو ایک معیار اور ایک کسوٹی دے رہے ہیں کہ آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ بہت سارے دجال پیدا ہوں گے۔ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ، کہ میری امت میں بہت سارے جھوٹے قسم کے دجال اور مکار قسم کے لوگ پیدا ہوں گے۔ وہ اپنے بارے میں طرح طرح کے دعوے کریں گے، کوئی اپنے کو مہدی بتائے گا، کوئی عیسیٰ مسیح بتائے گا، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، مختلف دعوے کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں یہ جو علامات بیان فرمائے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارے سامنے اپنے آپ کو مہدی کی حیثیت سے اپروچ کر رہا ہے، اپنے آپ کو متعارف کروا رہا ہے، تو ہمارے سامنے یہ علامات ہے، یہ تفصیلات ہے۔ ہم کو جانچنا چاہیے، جانچ پڑتال کرنا چاہیے کہ کیا یہ علامات اس شخص پر فٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہے۔ ہم اسی کو ماننے کے پابند ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ ہم حدیث کو ماننے کے پابند ہیں۔ اب اگر کوئی تعویل کرتا ہے، تحریف کرتا ہے، تو اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے اور نہ ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت اور اتنی صراحت کے ساتھ حضرت مہدی کی یہ علامات اس لیے بیان فرمائی ہے تاکہ لوگوں کو کوئی کنفیوژن نہ رہے حضرت مہدی کے بارے میں، کوئی غلط فہمی اور گمراہی کا شکار نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے بارے میں یہ علامات اور یہ علامات بیان فرمائی ہیں۔ تو اب تک ہمارے سامنے دو باتیں آئی ہیں۔ پہلی بات تھی کہ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے، دوسری بات
حضرت مہدی کا تعارف کیا ہے۔ تیسری چیز اس سلسلے میں یہ ہے جھوٹے مدعیان مہدویت، یعنی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور جھوٹا دعویٰ کیا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے۔ یہاں بہت سارے یہ ایک مرزا غالب جو مشہور شاعر ہے، اس کا ایک شعر ہے کہ احمقوں کی کمی نہیں غالب، احمقوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ وہ بہت زمانے پہلے اس نے یہ شعر کہا تھا کہ جب لوگوں کو تکلیف کرنا پڑتا تھا، زحمت ہوتی تھی کہ کون بیوقوف ہے، کون نادان ہے، ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ لیکن اب یہ ایک ترقی کا زمانہ ہے، ہر ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہر دن ایک نیا مہدی پیدا ہو رہا، ہر دن ایک نیا دعوے دار ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو اس لیے مرزا غالب کی روح کے معذرت کے ساتھ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ احمقوں کی کمی نہیں غالب، ایک دیکھو ہزار نظر آتے ہیں۔ اگر آج اگر ملے پلی میں کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا تو دوسرے آصف نگر میں جا کر آپ کو ایک اور نظر آ جائے گا، اسی طرح حکیم پیٹ ٹولی چوکی میں ایک نظر آ جائے گا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ دعوے کرتے ہیں۔ تو برساتی مینڈنگوں کی طرح، برساتی کیڑوں کی طرح یہ فتنوں کے دور میں اس طرح کے جھوٹے مدعیان مہدویت اور عیسیٰ مسیح ہونے کے دعوے دار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے ایک بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں تقریباً 200 لوگ ایسے ہیں جو جیلوں میں بند ہیں جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ 200 سے 300 لوگ ہیں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ جیلوں میں بند ہیں۔ اور سب سے جھوٹے مہدویوں کی بڑی تعداد ایران میں ہیں، لگ بھگ 3000 لوگ ہیں جو ایران کی جیلوں میں قید ہیں اور وہاں کی گورنمنٹ نے مہدوی کا دعویٰ کرنے کے جرم میں ان کو جیلوں میں بند کر دیا ہے۔ تو یہ آج کل بہت زیادہ گمراہی کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، تو بہت سارے لوگ جھوٹی مہدویت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے جو مہدوی کے دعوے دار ہیں، میں زیادہ لوگوں کا تو نہیں کراؤں گا، جن سے زیادہ ہم کو واسطہ پڑتا ہے، سابقہ پڑتا ہے، ان کے بارے میں کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا۔ جیسے ایک شخص ہے مرزا غلام قادیانی لعنت اللہ علیہ، یہ مرزا غلام قادیانی فرقے کا بانی اور پیشوا ہے، اور وہ لوگ اپنے آپ کو احمدی مسلمان یا احمدیہ مسلم جماعت کہتے ہیں۔ یہ شخص 1840 یا 1849 میں یہ شخص پیدا ہوا۔ قادیان پنجاب انڈیا میں اس کی پیدائش ہوئی۔ 1908 لاہور میں اس کی موت ہوئی۔ 1894 میں 1894 میں اس نے مہدوی ہونے کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو مہدی کہا۔ اب جو لوگ قادیانی ہیں وہ لوگ مرزا غلام قادیانی کو نبی بھی مانتے ہیں، مہدی بھی مانتے ہیں اور مسیح بھی مانتے ہیں، یعنی عیسیٰ مسیح تینوں مانتے ہیں، اور بھی بہت ساری مانتے ہیں، سب کچھ سب مانتے ہیں، سوائے انسان کے ساری چیزیں مانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس نے 1894 میں اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ شخص مہدی اپنے دعوے میں صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا دعویٰ مہدی ہونے کا دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو جانچنے کی اور اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے حضرت مہدی کا نام کیا بیان کیا گیا تھا؟ محمد بیان کیا گیا۔ حضرت مہدی کا جو نام ہے وہ محمد ہے، اور اس کا نام جو ہے غلام احمد ہے، اور حضرت مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہے، محمد بن عبداللہ، اور مرزا غلام قادیانی کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ ہے۔ تو اگر ہم اس طرح کمپیئر کریں گے اور اس طرح تقابل کریں گے اور موازنہ کریں گے تو یہ اپنے دعوے میں صحیح غلط ثابت ہوگا۔ اور یہ انڈیا پنجاب جو ہے، قادیان جو ہے، وہ مکہ مکرمہ کے علاقے کا نام نہیں ہے، وہ تو انڈیا کا علاقہ ہے۔ اور احادیث میں جس مہدی کے ظاہر ہونے کی بات کہی گئی اور جس مہدی کے آنے کی بات کہی گئی وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ اور مرزا غلام قادیانی ملعون یہ شخص ایسا ہے، اس نے زندگی میں کبھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی صورت نہیں دیکھی، اور نہ ہی وہاں جانے کی اس کو توفیق ہوئی، سعادت ملی۔ تو بہرحال
اگر ہم مرزا غلام قادیانی کی زندگی سے اور حضرت مہدی کے بارے میں احادیث میں جو علامات اور جو تفصیلات بیان کیے گئے ہیں اس کو کمپیئر کریں گے، دونوں کے درمیان تقابل کریں گے، تو یہ شخص اپنے دعوے مہدویت میں سراسر جھوٹا ثابت ہوگا اور غلط ثابت ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص ہے شکیل بن حنیف۔ شکیل بن حنیف اس کو بھی مہدی بننے کا شوق چرایا اور اس نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1968 میں یہ پیدا ہوا، دربھنگا بہار اس کا وطن ہے، دربھنگا بہار میں یہ پیدا ہوا، اور سن 2002 میں دسمبر 2002 میں اس نے باضابطہ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ شکیل بن حنیف ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر وہی جو احادیث میں آپ کو جو علامات بیان کیے گئے کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کریں گے، بیت المقدس میں ان کی تدفین ہوگی، وہ خلیفہ ہوں گے، یہ ساری علامات آپ ذہن میں رکھیں، اور ان علامات کو ذہن میں رکھ کر شکیل بن حنیف جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس کے حالات کو اور اس کی زندگی کو جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کریں، تو وہاں پر بھی آپ کو دعویٰ غلط ثابت ہوگا، اس کے مہدی ہونے کا دعویٰ غلط ثابت ہوگا۔ جیسے شکیل، حضرت مہدی کا نام کیا ہے؟ محمد ہے، اور اس کا نام شکیل ہے۔ حضرت مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہے تو اور اس کے والد کا نام حنیف ہے۔ حضرت مہدی جو ہے وہ سادات خاندان سے ہوں گے، سید خاندان سے ہوں گے، لیکن شکیل بن حنیف کا خاندان کیا ہے؟ وہ خان برادری سے اس کا تعلق ہے۔ اس کا جو پورا نام، جو اس کی جو ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے اس پر جو نام لکھا ہوا ہے شکیل احمد خان اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو یہ حضرت مہدی کا خاندان سادات میں سے ہوں گا، وہ شجر نسب جو ہے ان کا سید خاندان میں سے ہوں گے، لیکن شکیل بن حنیف خان برادری سے اس کا تعلق ہے، وہ مغل خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ تو بہرحال یہ شکیل بن حنیف اس بنیاد پر مہدی نہیں بن سکتا، اور اس کا دعوے مہدی ہونے کا دعویٰ غلط ہے، اور وہ اپنے دعوے مہدویت میں جھوٹا اور باطل ہے۔ اب یہاں ہم کو یہ آگے مزید اس کی وضاحت کروں گا کہ خاص طور پر حضرت مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور پھر دجال کا خروج ہوگا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں چاہے وہ مرزا غلام قادیانی ہو یا شکیل بن حنیف ہو، جب ان سے یہ کہا گیا کہ مرزا غلام قادیانی سے بھی کہا گیا اور شکیل بن حنیف سے بھی پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے آپ نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور آپ اپنے آپ کو مہدی کہہ رہے ہیں، تو حضرت مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو آپ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ کس کو عیسیٰ مسیح مانا جائے؟ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ اور مہدی یہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، کوئی الگ الگ شخصیت نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے تعویل کر کے اپنے آپ کو جھوٹا مہدی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہرحال یہ شکیل بن حنیف اور مرزا غلام قادیانی کا دعوے مہدویت کی وضاحت تھی۔ ایک تیسرا نام ہے مہدویوں کے سلسلے میں، مہدی کے دعوے داروں کے سلسلے میں، محمد جون پوری۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں اور ملک کے دوسرے شہروں میں بھی مہدوی فرقے کے نام سے کچھ لوگ آباد ہیں جو اپنے آپ کو مہدی پٹھان کہتے ہیں، مہدوی فرقہ وہ مشہور ہے۔ ان کے جو بانی اور پیشوا ہے محمد جون پوری، ان کا اصل نام جو ہے محمد بن یوسف، 847 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور 910 ہجری میں وفات ہوئی، اور 901 ہجری مطابق 1495 اور 1494 ان سالوں میں انہوں نے مہدوی ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، یہ کہا کہ میں مہدی ہوں اور مجھے مہدی کی حیثیت سے مانا جائے اور مہدی کی حیثیت سے قبول کیا جائے۔ محترم ناظرین کرام، دی میسیج میڈیا یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان قیمتی بیانات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ خدمات پسند آ رہی ہے تو براہ کرم آپ ہمارے چینل کی ان ویڈیوز کو، ان کے لنکس کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو مہدوی فرقے کے یہاں مہدی کون ہے؟ محمد جون پوری، وہ ان کو مہدی مانتے ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق ہے
اس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ حضرت مہدی کی حیثیت خلیفہ راشد کی ہوں گی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے اور وہ وقت کے حکمراں ہوں گے، لیکن ان کے پاس مہدویوں کے یہاں جو ہے مہدی کی حیثیت جو ہے وہ نبی اور پیغمبر کے برابر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد جون پوری کا مقام مرتبہ وہی ہے جو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور ان سے بڑھ کر محمد جون پوری کو مانتے ہیں۔ اور جیسے یعنی ایک نبی اور پیغمبر کی جتنی خصوصیات اور جتنے کمالات جتنے اختیارات ہوتے ہیں وہ محمد جون پوری کو دیتے ہیں کہ نبی اور پیغمبر کا جو پروٹوکول ہے پورا پروٹوکول وہ محمد جون پوری کو دیتے ہیں اور انہی کے حساب سے وہ ان کو مہدی مانتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نبی اور پیغمبر کی جب بات آتی ہے تو ان کی اطاعت کرنا ہر حال میں فرض ہے، مفترض الطاعہ، ہر حال میں ان کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا فرض ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، حضور آخری نبی ہیں۔ اب دنیا میں کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مفترض الطاعہ کہیں یا ان کو مفترض الطاعہ مانا جائے، ہر حال میں ان کی اطاعت کی جائے اور ہر حال میں ان کی فرما برداری کی جائے۔ یہ نبی کے علاوہ کسی کے نہیں، یہ حیثیت نبی کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو مہدوی حضرات ہیں، مہدوی لوگ ہیں، وہ محمد جون پوری کے بارے میں وہ وہی حیثیت دیتے ہیں جو نبی اور پیغمبر کی ہیں۔ اسی طرح نبی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ یہی عقیدہ وہ محمد جون پوری کے بارے میں بھی رکھتے ہیں۔ تو ہمارا جو حضرت مہدی کے بارے میں اسلام کا جو کانسیپٹ ہے اور اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، وہ مفترض الطاعہ نہیں ہے، وہ ایک حکمراں ہوں گے، ان کی عادل حکمراں ہونے کی حیثیت سے، خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ان کی اطاعت کی جائے گی، ان کی فرما برداری کی جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ان پر ایمان لایا جائے، نئے سرے سے ان کو نبی مانا جائے، اگر نبی نہ مانا جائے تو ان کی تکفیر لوگ کافر ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بات مہدوی فرقے میں ہے کہ ان کے یہاں یہ بات ہے کہ اگر آپ محمد جون پوری کو مہدی نہیں مانتے ہیں، ان کے دعوے مہدویت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں، وہ تکفیر کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مہدوی فرقے کا حضرت مہدی کے بارے میں جو تصور ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی۔ اسی طرح ایک اور فرقہ ہے شیعہ فرقہ۔ شیعہ فرقے میں مہدویوں کا تصور، مہدی کا تصور کیا ہے؟ ان کے پاس امامت کا سلسلہ ہے، جیسے ہمارے پاس نبوت کا سلسلہ ہے، نبوت کے بعد خلافت کا سلسلہ ہے، خلفائے راشدین کا سلسلہ ہے۔ شیعوں کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے بجائے امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ 12 امام مانتے ہیں، شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں ان کو، 12 اماموں کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے نزدیک پہلے امام ہے، پھر حضرت حسن، حضرت حسین، اس طرح 12 اماموں کی ایک لسٹ ہے۔ آخری جو امام ہے وہ محمد بن حسن المہدی، محمد بن حسن المہدی، یہ ان کے 12ویں امام ہے اور انہی کو وہ مہدی مانتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں وہ مہدی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اصل میں ان کے جو 11ویں امام تھے، امام حسن بن علی العسکری، یہ ان کے 11ویں امام تھے۔ ان کے پاس ایک عقیدہ یہ ہے کہ امام کے بعد امام کا لڑکا ہی امام بن سکتا ہے۔ جیسے 10ویں امام تھے تو حسن بن علی جو ہے وہ ان سے پہلے جو امام تھے ان کے لڑکے تھے، ان کے بیٹے تھے، تو امام کا بیٹا ہی امام کے بعد امام بن سکتا ہے، امام کا بیٹا ہی امام بن سکتا ہے، ان کی اولاد ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ جو محمد بن حسن المہدی ہیں، یہ حسن عسکری کی اولاد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کو امام مانتے ہیں، خود اپنے عقیدے کے خلاف۔ بہرحال ان کی بات یہ ہے، محمد بن حسن المہدی 23 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، نہیں 255 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی محمد بن حسن المہدی کی، لیکن پیدا ہونے کے 5-6 مہینوں کے بعد وہ غائب ہو گئے اور غار سر من رہا وہاں پر چلے گئے، اور اپنے ساتھ جتنا اصل قرآن مجید ہے، مصحف فاطمی اور جتنی چیزیں ہیں وہ سب اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ تو جب
ظاہر ہونے کا وقت آئے گا تو وہ ظاہر ہوں گے اور پھر اپنے لوگ ان کو مہدی تسلیم کریں گے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. لیکن یہاں ہم کو یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ بھی ہمارے نزدیک اسلامی نقطہ نظر سے اور اسلام کے لحاظ سے محمد بن حسن المہدی مہدی نہیں ہو سکتے. کیونکہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک شیعہ سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ ہم اور آپ مہدی کی آمد کے سلسلے میں متفق ہیں. میں نے کہا کیسے متفق ہے؟ اس نے کہا کہ آپ بھی مہدی کے منتظر ہیں، ہم لوگ بھی مہدی کے امام مہدی کے منتظر ہیں. میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ کے ماننے میں ہمارے ماننے میں فرق ہے. آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس امام مہدی آ کر غائب ہو گئے، ہمارے پاس امام مہدی آئے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس کو مہدی مان رہے ہیں اس کو نبی کا مقام اور مرتبہ دیتے ہیں. ہمارے پاس مہدی کا مقام مرتبہ نبی کا نہیں ہے. وہ نبی تو بہت دور کی بات، صحابی کے درجے پر بھی نہیں ہے. وہ تو حضور کے ایک امتی ہوں گے اور خلیفہ راشد ہوں گے. تو بہرحال شیعہ کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ جب تک دنیا میں 313 مخلص شیعہ نہیں ہوں گے تب تک ان کے 12ویں امام ظاہر نہیں ہوں گے. تو اب اس وقت جتنے دنیا میں شیعہ ہے وہ مخلص ان کے یہاں ان کے اپنے عقیدے کے مطابق کہ وہ 313 جب مخلص شیعہ پیدا ہوں گے، دنیا میں 313 مخلص شیعہ رہیں گے تبھی محمد بن حسن المہدی ظاہر ہوں گے. تو بہرحال یہ حضرت مہدی کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے یہ وضاحت کی گئی. تو دیکھیے اب حضرت مہدی کے بارے میں 4-5 گروپ ہو گئے. ایک تو مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ مسلمان جس مہدی کو ماننے والے ہیں ان کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا، وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے اور پھر ان کی حیثیت خلیفہ اور عادل حکمراں کی ہوں گی، وہ نبی اور پیغمبر نہیں ہوں گے. یہ مسلمانوں کا ماننا ہے. قادیانی ہے، قادیانی وہ مرزا غلام قادیانی کو مہدی مانتے ہیں. شکیل بن حنیف کے لوگ ہیں، وہ شکیل بن حنیف کو ان کے یہاں وہ شکیل بن حنیف کو مہدی مانتے ہیں اور ان کے یہاں مہدی آ چکا ہے اور وہ موجود ہے. اور مہدویوں کے یہاں مہدی کا ظہور ہو چکا اور ان کا انتقال ہو چکا تو ان کے مہدی الگ ہیں. شیعوں کے یہاں 12ویں امام کو وہ مہدی مانتے ہیں اور ان کا ظہور نہیں ہوا، یعنی وہ ظاہر ہو گئے، پیدا تو ہو گئے لیکن غار میں جا کر چھپ گئے، پھر بعد میں وہ ظاہر ہوں گے. تو یہ الگ الگ مہدوی کے نقطہ نظر ہے. اور اہل سنت والجماعت کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی کہ وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئے، قیامت کے قریب زمانے میں وہ ظاہر ہوں گے. تو یہ حضرت مہدی کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے وضاحت کی گئی. اس کے بعد آج کا جو عنوان ہے اس کا دوسرا جو حصہ تھا وہ نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا. یہاں پر بھی ہم کو مختلف باتیں سمجھنا ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی، سچے پیغمبر ہیں. ان پر ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتا ہے یا آپ کو نبی نہیں مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو یہ اسلامی عقیدہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی، گستاخی کرنے سے آدمی مسلمان باقی نہیں رہتا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے سے آدمی مسلمان باقی نہیں رہتا. تو پہلی بات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ تعالیٰ کا سچا نبی، سچا پیغمبر مانتے ہیں اور دل و جان سے ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں، ان کی عقیدت اور محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ سراپا معجزہ ہے. سراپا یعنی سر تپا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معجزہ ہے. آپ شروع سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر غور کیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پیدائش جو ہے وہ عام ضابطے کے مطابق نہیں ہوئی. عام جو قانون ہے کہ شوہر بیوی کا ملاپ ہے، ماں باپ ہے، اس کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہیں، یہاں پر ایسا نہیں ہوا بلکہ خاص اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے آپ پیدا ہوئے. چنانچہ قرآن مجید میں جب بغیر باپ کے آپ کی پیدائش ہوئی، اسی طرح پیدا ہونے کے بعد جب لوگوں نے آپ کی والدہ حضرت مریم پر تہمت لگائی، بہتان لگایا، تو
تو آپ نے ان کی صفائی پیش کی، ماں کی گود ہی میں آپ نے گفتگو کی، یعنی بالکل دودھ پیتے بچے ہیں اسی چھوٹی عمر میں آپ نے گفتگو فرمائی۔ یہ بھی حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، کہ لوگوں نے کہا کہ اے مریم تم تو اچھے خاتون تھی، پھر ایسا کیا ہو گیا، یعنی ان پر شک الزام لگانے لگے۔ اسی حضرت مریم نے اپنی طرف سے کچھ صفائی پیش کرنے کے بجائے یا اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے حضرت مریم نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ۔ لوگ تعجب کرنے لگے، پوچھنے لگے، آپ ان سے پوچھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو بالکل بچہ ہے، ہم ان سے کیسے بات کریں گے؟ تو یہ سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو اس طرح ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو فرمائی، تو یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ جیسے آپ ان پوری قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہے کہ آپ مٹی کے پرندے بناتے اور اس پر روح یا پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتے، اور اسی طرح بیمار کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو انہیں شفا پا جاتے، اور نابینا کو بینائی آ جاتی۔ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس پر غور کریں گے تو یہ سراپا معجزہ ہے، شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کا معجزہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ تو جیسے یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اسی طرح آپ کو زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور پھر قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہونا، یہ بھی آپ کی زندگی کا معجزہ ہے۔ جیسے مسلمان بغیر باپ کے آپ کی ولادت پر، آپ کی پیدائش پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو ماننے میں ان کو کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے، اسی طرح حضرت یہ اس معجزے پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اپنی قدرت سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ آسمان پر اٹھایا اور پھر وہ قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو جیسے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیگر معجزات پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے پر اور آسمان سے نازل ہونے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم کو کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ معجزات کا جو تعلق ہے، معجزات کو سمجھنے کا اور اس کو ماننے کا جو تعلق ہے، اس کا تعلق ہماری عقل سے، ہمارے فہم سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی عظیم تر طاقت سے ہے۔ اگر ہم عقل کی بنیاد پر معجزات کو سمجھنا چاہیں اور معجزات کو تسلیم کرنا چاہیں تو یہ ناممکن بات ہے، عقل میں آ ہی نہیں سکتی یہ بات، کہ عقل میں کیسے آ سکتی ہے کہ یہ بات ایک آدمی زندہ آسمان پر چلا جائے اور اتنے سال تک وہ زندہ رہیں، عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے معجزات کو جو ہے عقل کی ترازو میں تولا نہیں جاتا۔ عام طور پر ایک محاورہ ہے کہ عقل بڑی یا بھینس بڑی، عقل بڑی یا بھینس بڑی، تو جو نادان ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں عقل تو نظر نہیں آتی، بھینس نظر آ رہی، اس لیے بھینس بڑی ہے، اس لیے وہ بھینس کو عقل سے بڑی مانتا ہے۔ لیکن ہم کو یہاں یہ سوال کرنا ہے کہ عقل بڑی ہے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی ہے؟ اگر کوئی شخص سچا عقیدہ رکھنے والا ہے اور سچا ایمان رکھنے والا ہے، وہ یہ کہے گا کہ بھائی عقل تو ایک معمولی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی ہے۔ تو جب ہم ساری چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور اس کی طاقت پر ڈیپینڈ ہے تو ہم کو کیا حق پر پہنچتا ہے کہ ہم اس کو عقل کی ترازو میں تولنے لگے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اور نزول کا انکار کرتے ہیں وہ عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے، اس کا تعلق ہمارے اور آپ کے کام سے ہے۔ اگر ہم نے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بھیجایا ہے اور اگر ہم نازل کرنے والے ہیں تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ممکن ناممکن کا سوال ہمارے اپنے کام سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے، اس کی طاقت کے سامنے ممکن اور ناممکن کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہاں یہ
تو یہ دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے تعلق سے ہے کہ آپ کی ذات سراپا معجزہ ہے، اور معجزات کا جو تعلق ہے اس کو جو سمجھنے کا اور اس کو ماننے کا جو تعلق ہے وہ اس کا تعلق ہمارے عقل سے، ہمارے فہم سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہمارا ایمان جتنا زیادہ پختہ ہوگا اتنا ہی ہم اس معجزات کو تسلیم کریں گے اور ہمارا ایمان صحیح ہوگا۔ اور تیسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہے، خاص طور پر یعنی جو رفع اور نزول کا عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور آسمان سے نازل ہونے کا جو عقیدہ ہے، اس میں 3 باتیں شامل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ آسمان پر اٹھایا گیا، جسم اور روح کے ساتھ آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا، زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ آسمان پر باحیات ہیں، آسمان پر ابھی آپ زندہ ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قیامت کے قریب آپ آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو یہ جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کا، یعنی آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کا، اس میں یہ تینوں شامل ہیں۔ احادیث میں ان تینوں قرآن اور حدیث میں ان تینوں باتوں کی وضاحت کی گئی، یعنی یہ بھی کہا گیا کہ قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے، حدیث میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو یہ 3 باتیں اس میں شامل ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے اسلام کا یعنی تصور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ مسیح کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ یہ مانتے ہیں، جیسے قادیانی ہیں، وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں آئیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات اور ان کی خصوصیات کا حامل شخص دنیا میں آئے گا اور وہی عیسیٰ مسیح ہوگا۔ اس طرح وہ مسیح اس کو کہتے ہیں کہ خاص ورڈ ہے، لیکن اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے اور اسلام میں ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں جس عیسیٰ مسیح کے آنے کی بات کہی جا رہی ہے وہ وہی ہے جو ابن مریم ہے، جن کے والدہ کا نام مریم ہے، وہی آئیں گے، جن کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، رسول بنا کر بھیجا گیا، وہ آئیں گے۔ اور اسی طرح جو آسمان پر اٹھائے گئے ان کو اور جو آسمان پر اٹھائے گئے وہ آئیں گے، یعنی جو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مراد ہے، کوئی مثال مراد نہیں ہے۔ جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ جیسے آدمی اگر کسی جیسے سخاوت ہے، مال بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، دولت خرچ کرتا ہے، تو لوگ اس کو حاتم طائی کہتے ہیں کہ حاتم طائی جیسا ہے، لیکن اصل آدمی وہ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مراد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات اور خصوصیات رکھنے والا یہ نہیں ہے، بلکہ بہو بعینہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مراد ہے، جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، جن کی والدہ کا نام مریم ہے، جن کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، جن پر انجیل کتاب نازل کی گئی، وہ جو بنی اسرائیل کے نبی تھے وہ حضرت قیامت کے قریب زمانے میں نازل ہوں گے۔ تو یہ مسیح کا جو تصور ہے یہ قادیانیوں کا اپنا من گھڑت، ان کا خود ساختہ تصور ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں، ابتدائی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے، دوسری بات یعنی جو ہماری گفتگو ہے نزول عیسیٰ کے سلسلے میں دوسرا جو حصہ ہے وہ احادیث میں ایک جز کی تفصیل بیان کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے تعلق سے، آسمان سے نازل ہونے کا جو عقیدہ ہے، نزول عیسیٰ کا جو عقیدہ ہے، بہت کلیئر طور پر اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ احادیث میں اس کی وضاحت کی گئی۔ مثال کے طور پر جیسے مقام نزول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے، کہاں آسمان سے اتریں گے، حدیث میں اس کی وضاحت ہے
کہ ملک شام کی جامع مسجد ہے، جامع مسجد دمشق کے سفید منارے پر آپ اتریں گے۔ سیریا جو ملک شام جو آج کل جس کو دشمنان اسلام نے بالکل کھنڈر بنا دیا ہے، جہاں پر بہت ساری جنگیں ابھی بھی جنگ کا سلسلہ جاری ہے، اس ملک میں جامع مسجد دمشق ہے، اور اس کے سفید منارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ اس کی وضاحت حدیث میں کی گئی ہے۔ مقام نزول، کیفیت نزول یعنی کس طرح نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کی بھی وضاحت حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ وقت نزول کب نازل ہوں گے، آسمان سے اترنے کا وقت کیا ہوگا، حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت مہدی فجر کے لیے اذان دی گئی ہوگی اور نماز کے لیے جماعت کے لیے اقامت کہی جا رہی ہوگی اور حضرت مہدی امامت کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے، عین اسی موقع پر نماز فجر کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے تو حضرت مہدی دیکھ لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر چکے ہیں، تو وہ امامت نہیں کریں گے، امامت کرنے سے وہ پیچھے ہٹیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پشت پر، ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر ان کو آگے بڑھائیں گے کہ آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے اور آپ ہی فجر کی نماز پڑھائیں۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ کے حضرت احادیث میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس امت کا اعزاز ہے، اس امت کی شرف اور اعزاز ہے کہ اس امت کا امامت وہی کرے گا جو اس امت کا فرد ہوگا۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ پہلی نماز ہوگی فجر کی نماز، فجر کے وقت نازل ہوں گے اور فجر کی نماز حضرت مہدی کی اقتداء میں وہ ادا کریں گے۔ وقت نزول ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خدمات ہیں وہ بھی بیان کی گئی احادیث میں، یقتل الخنزیر ویدع الجزیہ ویفیض المال ویقتل الدجال، یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمات ہیں کہ وہ خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو ختم کریں گے اور مال خوب دیں گے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ علامت، خنزیر کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حرمت کا اعلان کریں گے۔ عیسائیوں کے نزدیک وہ حلال ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد اس کی حرمت کا اعلان کریں گے، عیسائیوں کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ خنزیر حرام ہے۔ اور یہ سب پھر سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وَيَقْتُلُ الدَّجَّالِ، دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دجال نکلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی دونوں مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، یہاں تک کہ باب لد، جو اسرائیل کا جو موجودہ ایئرپورٹ ہے اس کا نام لد ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ تو وَيَقْتُلُ الدَّجَّالِ بِبَابِ لُد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ پھر احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیام کی مدت اس کی بھی وضاحت کی گئی کہ وہ 40 سال نازل ہونے کے بعد 40 سال دنیا میں رہیں گے، وہ نکاح کریں گے، یتزوجوا ویولد لہ، کہ وہ نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے، مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ 35 سال ان کی عمر تھی، اس وقت وہ آسمان پر اٹھائے گئے، لیکن نازل ہونے کے بعد وہ زمین پر 40 سال رہیں گے، پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ وہ نازل ہونے کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد حج اور عمرہ دونوں کا احرام دونوں کریں گے، ایک ہی احرام سے دونوں عبادت کریں گے یا 2 الگ الگ احرام باندھیں گے، اس کی بھی وضاحت احادیث میں ہے۔ اور پھر روضہ اطہر پر حاضری دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَرُدَّنَّ عَلَيْهِ، اور میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ روضہ اطہر میں آج بھی ایک خبر کی جگہ خالی ہے، روضہ اطہر میں وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ تو یہ احادیث میں یہ ساری تفصیلات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق۔ اب یہاں پر بھی وہی سوال ہے جو حضرت مہدی کے
ظہور کے بارے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ، ایک ایک جز کی وضاحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ علامات کیوں بیان فرمائی؟ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دوسرے جو دجال اور مکار قسم کے لوگ ہیں جو دعویٰ کریں گے اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کہنے کا، امت ان کی گمراہی کا شکار نہ ہو جائے اور ان کے دعووں کے دھوکے اور فریب میں نہ آ جائے، اس لیے ایک ایک بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی۔ یہ مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک آدمی ہے، وہ کسی کو خط لکھتا ہے، لیٹر لکھتا ہے، لیٹر پہ ایک نام ہے محمد عبداللہ، اور وہ اس کا مکان نمبر ہے، محلے کا نام ہے، اور بہت ساری اس کی ساری تفصیلات ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس خط کو پہنچانا چاہے تو اسی ایڈریس پر لے جا کر پہنچاتا ہے کہ یہ عبداللہ، یہ فلاں اس کا ہاؤس نمبر ہے، فلاں گلی ہے، محلے کا نام ہے۔ اب اگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ارے بھائی میرا نام بھی عبداللہ ہے، میں اس محلے میں رہتا ہوں، آپ مجھے وہ خط دے دیجئے، کوئی آدمی اس خط کو نہیں لے سکتا۔ خط میں جو کچھ تفصیل ہے اسی کے حساب سے لوگ اس کو پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام علامات کو بیان فرما دیا کہ وہ کب آئیں گے، کہاں اتریں گے، کیسے اتریں گے، اترنے کے بعد کیا کریں گے، یہ ساری تفصیلات۔ تو اب ہمارے سامنے اگر کوئی بھی اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کی حیثیت سے اپروچ کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے، تو ہمارے سامنے یہ جانچ پڑتال کرنے کا ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے کہ ان علامات کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ کیا یہ علامات اس پر فٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر اب آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، جن لوگوں نے بھی عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، چاہے وہ شکیل بن حنیف ہو یا مرزا غلام قادیانی ہو، کسی بھی صورت میں ان پر علامات فٹ نہیں ہوتی، یہ تفصیلات فٹ نہیں ہوتی، یہ تفصیلات صادق نہیں آتی۔ تو بہرحال دوسری چیز ہم نے نزول عیسیٰ کے سلسلے میں احادیث میں جو تفصیلات بیان کی گئیں اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اب ایک تیسری بات اس سلسلے میں ہم کو یہ سمجھنا ہے، جو مدعیان مسیحیت ہے، یعنی جو اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جنہوں نے مرزا غلام قادیانی ہیں اور شکیل بن حنیف ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح بھی کہتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی 1891 میں اس نے اپنے آپ کو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ اس کے الفاظ ہے، جعلنا کا مسیح ابن مریم، کہ ہم نے تم کو مسیح ابن مریم بنایا۔ اس کا شیطانی الہام ہے، اس نے 1991 میں 1891 میں اس نے یہ الہام پیش کیا۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ اس کے دعوے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو علامات اور تفصیلات بیان کی گئی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، کسی طرح کا کوئی جوڑ اور کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کسی بھی طرح اس پر فٹ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ سب سے بنیادی بات جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے، اور یہ جو ملعون ہے مرزا غلام قادیانی، اس کے والد کا نام غلام مرتضیٰ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، وہ آسمان سے نازل ہوں گے، اور یہ اپنی اس کی ماں کا نام چراغ بی بی ہے، چراغ بی بی کے بطن سے، اس کے پیٹ سے یہ پیدا ہوا۔ تو ایک پیدا ہونے، ہم جس عیسیٰ مسیح کو، جس احادیث میں جس عیسیٰ مسیح کے آنے کی بات کہی گئی ہے، وہ آسمان سے نازل ہوں گے، کسی پیدا نہیں ہوں گے۔ اور یہ مرزا غلام قادیانی جو دعویٰ کر رہا ہے عیسیٰ مسیح کا، یہ آسمان سے نازل نہیں ہوا، یہ پیدا ہوا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، شکیل بن حنیف ہو، اس نے بھی اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے ساتھ بھی وہی بات ہے کہ یہ پیدا ہوا اور اس کے والد کا نام حنیف ہے، اور اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، سچ باور کرانے کے لیے تعویلات کرنے لگے، تعویل سے کام لینے لگے۔ مثال کے طور پر جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات جب احادیث میں بیان کی گئی، تفصیلات بیان کی گئی، اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب وہ آسمان سے نازل ہوں گے تو 2 زرد چادریں پہنے ہوئے ہوں گے، 2 زرد چادریں، یعنی اب میرے خیال میں زرد کا مطلب یلو کلر ہے یا جو بھی ہے، زرد چادریں پہنے ہوں گے، 2 چادریں پہنے ہوئے ہوں گے۔ اب مرزا غلام قادیانی نے اس کی تعویل کیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کہہ رہے ہیں اور حدیث میں 2 زرد چادروں کا تذکرہ ہے، تمہارے پاس چادریں کہاں ہیں؟ تم 2 زرد چادریں پہنے ہوئے نہیں ہو۔ تو اس نے تعویل کی۔ تعویل کیا کی؟ اس نے یہ کہا کہ 2 زرد چادروں کا مطلب
چادر نہیں ہے، وہاں پر 2 درد چادروں کا مطلب 2 بیماریاں ہیں، اور 2 بیماریاں میرے اندر موجود ہیں، اور 2 بیماریوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک اوپر کی بیماری، ایک نیچے کی بیماری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو 2 درد چادریں پہنے ہوئے ہوں گے تو اس کا مطلب 2 درد چادریں نہیں ہیں، 2 بیماریاں ہیں۔ 2 بیماریوں کا مطلب ایک اوپر کی بیماری، ایک نیچے کی بیماری، یعنی ایک سر۔ اب اس نے کہا کہ میرے اندر وہ 2 بیماریاں موجود ہیں۔ اوپر کی بیماری کیا ہے؟ سر درد، مجھے ہمیشہ سر میں درد رہتا ہے، تو یہ میری بیماری ہے۔ اور اسی طرح نیچے کی بیماری کیا ہے؟ مجھے بہت زیادہ پیشاب آتا ہے، کثرت بول بہت زیادہ، مجھے بار بار دن میں 100 مرتبہ مجھے پیشاب آتا ہے، تو یہ نیچے کی بیماری ہے۔ تو اب ایسی تعویل یہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح اس تعویل کے ذریعے ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں مگر یہ ایک عجیب لطیفہ ہے کہ ہم جس عیسیٰ مسیح کو مان رہے ہیں اور جس عیسیٰ مسیح کے آنے کا ہم عقیدہ رکھ رہے ہیں، وہ ہے جو بیماریوں کو ختم کرنے والے ہیں، بیماروں کو شفا دینے والے ہیں، لیکن یہ ایسا منحوس اور ملعون ہے جو خود بیمار رہتا ہے اور بیماری کو اپنے دعوے مسیحیت کی دلیل اور نشانی بتا رہا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی طور پر یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہی، اور اسی طرح مینارے کی مثال ہے۔ مینارے کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارے پر نازل ہوں گے۔ اب لوگوں نے یہ کہا کہ وہ تو حدیث میں تو ہے کہ وہ جامع مسجد دمشق کے مینارے پر نازل ہوں گے، آپ کس مینارے پر سے نازل ہوئے؟ تو اس نے کیا کیا کہ منارۃ المسیح کے نام سے ایک مینارہ قادیان پنجاب میں تعمیر کیا۔ اب آپ دیکھیے، قادیان پنجاب میں منارۃ المسیح تعمیر کا آغاز مرزا غلام قادیانی کے دور میں ہوا، اور مرزا بشیر الدین محمود جو قادیانی فرقے کا دوسرا سربراہ ہے، دوسرا لیڈر ہے، اس کے زمانے میں وہ مینار کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اب یہاں پر بھی ایک لطیفہ یہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارے پر سے نازل ہوں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جس کو نازل ہونا تھا وہ تو پہلے آ گیا، اور جس پر سے نازل ہونا تھا، جس پر سے اترنا تھا، اس کو بعد میں بنایا۔ اب یہاں کوئی عقل سوچ ہے، صحت میں دماغ رہے تو وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ کتنی غلط بات ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس طرح گمراہ اور باطل تعویلات کے ذریعے یہ لوگ اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ مدعیان مسیحیت، مرزا غلام قادیانی ہو یا شکیل بن حنیف ہو، یہ دونوں اپنے آپ میں، ان دونوں کا دعوے عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ غلط ہے، یہ اپنے دعوے میں صحیح نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں چند سوالات بھی ہے، کچھ شکوک اور شبہات جو لوگ پیش کرتے ہیں، اس کی بھی وضاحت میں کرنا چاہوں گا مختصراً۔ عام طور پر قادیانی یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک طرف ختم نبوت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ پھر آپ مان رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو یہ کیسے صحیح ہے، کیسے درست ہے؟ یا تو آپ ختم نبوت کا انکار کرو یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انکار کرو، دونوں میں سے کسی ایک کا انکار کرنا آپ کے لیے لازم ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس کا جواب یہ ہے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا، کسی کو نبوت و رسالت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا، کوئی نبی نہیں بنے گا، یہ مطلب ہے ختم نبوت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی نہیں آئے گا، نہیں، کوئی نبی نہیں بنے گا، کسی کو نبوت و رسالت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نبی بنایا گیا
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی نبی ہیں۔ آپ کو جو نبوت ملی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ نبی ہے۔ تو اس لیے یہ سوال ہی غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنا اور آپ کی آمد، آپ کا نزول ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اس وقت خلاف ہوتا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئے سرے سے نبی بنایا جاتا، پیغمبر بنایا جاتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئے سرے سے نبی نہیں بنایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آلریڈی وہ پہلے سے نبی ہے، پہلے سے پیغمبر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو نبی اور پیغمبر بنا دیا گیا۔ اب بعد میں وہ حضور بعد میں آئے ہیں تو نبی کی حیثیت سے نہیں رہیں گے، بلکہ وہ امتی ہوں گے۔ نبوت تو ان کی باقی رہیں گے، لیکن وہ شریعت محمدی کی پیروی کریں گے اور شریعت محمدی کو فالو کریں گے اور اسی کو نافذ کریں گے۔ تو یہ حضرت مہدی کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے تعلق سے سوال ہے۔ اور اسی طرح بار بار یہ بات سامنے آ رہی ہے، یعنی گزشتہ حضرت مہدی کے تذکرے میں بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں بھی دونوں ایک شخصیت کے نام ہے، دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے اور حضرت مہدی الگ شخصیت ہے۔ شکیل بن حنیف ہو یا مرزا غلام قادیانی ہو، وہ دونوں کیا کہتے ہیں کہ مہدی اور مسیح یہ الگ الگ شخصیت نہیں ہے، بلکہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ زید اور عمر یہ دو الگ الگ نام نہیں ہے، زید بھی وہی ہے، عمر بھی وہی ہے، ایک ہی شخصیت کو وہ دو نام مانتے ہیں۔ تو ایسے ہی مطلب وہ ان کا کہنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کہنا صحیح ہے، یہ کہنا درست ہے؟ یہ بالکل غلط ہے اور عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے اور حضرت مہدی کا جو تذکرہ ہے یہ بالکل الگ الگ تذکرہ ہے، دونوں کی تفصیلات، دونوں کی خدمات اور کارنامے بالکل الگ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت مہدی کے والد کا نام ذکر کیا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، حضرت مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی اور پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کی طرف ان کو نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، تو حضرت مہدی نبی اور پیغمبر نہیں ہے، وہ تو امتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے اور خلیفہ راشد ہے، اور وہ 7 سال 9 سال حکومت کریں گے۔ پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت کی باغڈور ہے۔ تو یہ ہر چیز میں فرق ہے، نام میں فرق ہے، ان کے خدمات کارناموں میں فرق ہے۔ جب ساری باتوں میں فرق ہے تو دونوں کس طرح ایک شخصیت ہو سکتے ہیں؟ ابھی حدیث کے حوالے سے بھی یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، تو وہ فجر کی نماز حضرت مہدی کے اقتداء میں ادا کریں گے۔ اگر دونوں ایک ہی شخصیت ہوتے تو حضرت مہدی کے اقتداء میں نماز ادا کرنا یہ بالکل بیکار اور لغو بات ہوتی، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی یہ دونوں الگ الگ شخصیت ہے، ایک شخصیت کے دو نام نہیں ہے۔ اور شکیل بن حنیف ہو یا مرزا غلام قادیانی ہو، ان کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ وہ ایک ہی شخصیت کے دو نام کہتے ہیں۔ اور اسی طرح شکیل بن حنیف جو ہے وہ اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کہہ رہا ہے۔ عیسیٰ مسیح جب وہ کہتا ہے کہ اس کے سامنے بھی سوال ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان سے نازل ہوں گے، لیکن شکیل بن حنیف سے جب پوچھا گیا کہ بھائی آسمان سے آپ تو نازل نہیں ہوئے، آپ تو پیدا ہوئے، تو اس نے یہ کہا کہ نزلہ جو ہے، نزلہ کے معنی پیدا ہونے کے ہیں، آسمان سے نازل نہیں ہوں گے، آسمان سے نازل ہونے کے نہیں ہیں۔ اب اس میں وہ قرآن مجید کی بعض آیات کا حوالہ دیتا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ یا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي، آسمان سے سونا لوہا نازل نہیں ہوتا، لوہا تو زمین میں پیدا ہوتا۔ اسی طرح لباس ہے تو وہ آسمان سے نازل نہیں ہوتا، وہ تو زمین میں پیدا ہوتا۔ تو اس طرح وہ غلط فہمی کا شکار، یعنی لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نزلہ کا اصل معنی تو نازل ہونا ہی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر نزلہ کو ہم ایک ہی معنی میں لیں گے، پیدا ہونے کے معنی میں لیں گے، تو قرآن مجید بھی آسمان سے نازل ہوا، تو آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ بھائی قرآن مجید پیدا ہوا؟ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں آسمان سے نازل کیا۔ تو یہاں پر نزلہ کا ترجمہ آسمان سے نازل ہونا ہے، تو قرآن مجید آسمان سے نازل ہوا۔ اسی طرح بنی اسرائیل پر
منا وسلوا نازل ہوتا تھا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تو وہاں پر پیدا ہونے کا ترجمہ نہیں کرے، وہاں پر بھی آسمان سے نازل ہونے کا ترجمہ کرے۔ تو جب ان جگہوں پر آسمان سے نازل ہونے کا معنی ہم مراد لے سکتے ہیں، ترجمہ اس کا وہ کر سکتے ہیں، تو پھر حدیث میں پیدا ہونے کا معنی ہم کیسا کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہ نزلہ کے معنی میں یہ لوگ یہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری بات وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دجال نکلے گا۔ تو ہم اسلام کا کانسیپٹ دجال کے بارے میں یہ ہے کہ دجال ایک فرد واحد ہوگا، ایک شخص ہوگا، وہ کوئی کسی علاقے کا نام نہیں ہوگا یا کسی ملک کا، کسی قوم کا نام نہیں ہوگا۔ احادیث میں اس کی وضاحت ہے، پورا حلیہ بیان کیا گیا کہ اس کا خط کیا ہوگا، اس کے بال کیسے ہوں گے، اس کی آنکھ اندر کو دسی ہوئی ہوگی، وہ گڈھا ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یہ سب حلیہ بیان کیا گیا۔ اور وضاحت بھی کی گئی کہ وہ یہودی ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ یہ اس سے علماء اسلام نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ دجال ایک فرد کا نام ہوگا۔ لیکن شکیل بن حنیف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال کا مطلب امریکہ اور فرانس۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ اور فرانس، اب امریکہ اور فرانس کس طرح کا دجال ہے؟ تو اس نے بتایا کہ دجال کے بارے میں احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، کافر لکھا ہوا ہوگا۔ کافر کیسے لکھا؟ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ امریکہ اور فرانس کو ملا کر لکھیں گے، ایک طرف امریکہ، اب عام طور پر اردو میں تو ہاں سے لکھتے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آخر میں ہاں مت لکھیے، الف لکھیے امریکہ، اس کے بعد فوراً آپ فرانس لکھیے۔ اب شروع میں امریکہ میں الف میم را یا کٹ کر دیجئے، خالی کاف الف رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد فرانس میں سے الف نون سین ہٹا دیجئے تو فا را رہ جاتا ہے۔ تو اس طرح کافر کا نفس نمایاں ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ تعویل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ شکیل بن حنیف ہے، اس لیے اور بھی اس نے تعویلات کی ہے۔ جیسے وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں من السما کے الفاظ نہیں ہیں، من السما ہونا چاہیے، تبھی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ آسمان سے نازل ہونے کے لیے من السما کے من السما کا لفظ ہونا ضروری ہے۔ یہ شکیل بن حنیف کا ماننا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں ایک مثال آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی دوست، جیسے راشد اس کا نام ہے یا فرید اس کا نام ہے، اگر وہ امریکہ میں برسوں سے رہ رہا ہے، سالوں سے وہ امریکہ میں رہ رہا ہے، اب لوگ کافی دنوں کے بعد وہ امریکہ سے آ رہا ہے، تو اب اس کے جو دوست و احباب ہے، رشتہ دار ہیں، تو لوگ اس کو یہی کہیں گے کہ راشد آ رہا ہے، راشد آ رہا ہے، فرید آ رہا ہے، اس طرح لوگ کہیں گے۔ وہاں پر امریکہ سے آ رہا ہے اس کی وضاحت نہیں کریں گے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ بھائی راشد اتنے سالوں سے امریکہ میں رہ رہا ہے، امریکہ میں ملازمت کر رہا ہے، اب آ رہا ہے کا مطلب وہ امریکہ ہی سے آئے گا، کسی اور جگہ سے نہیں آئے گا۔ اس لیے اب یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ آسمان پر ان کو اٹھایا گیا، اب وہ آسمان پر موجود ہے، آسمان پر باحیات ہے۔ اب جب وہ نازل ہونے کی بات کہی گئی، ینزل ابن مریم، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی بات کہی گئی تو وہ آسمان ہی سے نازل ہوں گے، کہیں اور سے نازل نہیں ہوں گے۔ تو جیسے وہاں پر وضاحت کرنے کی، امریکہ کی وضاحت ضروری نہیں ہے، اسی طرح ادھر من السما کی وضاحت بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی احادیث میں یہ بات ہم کو، احادیث میں من السما کے الفاظ ہیں۔ بیہقی کی روایت ہے، حدیث کی مشہور کتاب ہے سنن بیہقی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے۔ آسمان، من السما کے الفاظ موجود ہیں۔ اگر من السما کے الفاظ نہیں ہوتے تب بھی ہمارے لیے قابل قبول ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ بعض گمراہ لوگ پیدا ہوں گے، وہ من السما کے الفاظ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، اس لیے من السما کے الفاظ کی وضاحت کی گئی۔ اور اسی طرح احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال آسمان سے نازل ہوں گے تو 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھیں گے، 2 فرشتے ساتھ ہوں گے۔ اب شکیل بن حنیف یہ کہہ رہا ہے 2 فرشتوں کا مطلب، 2 فرشتوں کا ذکر کرنا یہ صرف
یقین سے اس کا تعلق ہے، صرف یقین کرنا ہے، نظر آنا اور دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے کرامن کاتبین ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کیا آپ کو نظر آتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون سے فرشتے ہیں؟ اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو فرشتے ہیں اس کا تعلق یقین کرنے سے بھی ہے اور دیکھنے سے بھی ہے۔ جب ہم آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو آسمان سے جب ان کو دیکھ سکتے ہیں تو جو فرشتے ہوں گے ان کو بھی دیکھا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا زمانہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، اور جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، دین کے جو بعض بنیادی حقائق ہیں، جو بنیادی دوسری جو باتیں ہیں، وہ پہلے ان کا سمجھنا مشکل تھا، پریشان کن تھا، لیکن جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے وہ ان کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وحی کا نازل ہونا، نزول وحی، وحی کا نازل ہونا، پہلے زمانے میں لوگوں کو یہ سمجھنا مشکل تھا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے کیسا وحی نازل ہوتی، دونوں میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، کوئی وائر نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے، کیسے آسمان سے خبریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، یہ سمجھنا مشکل تھا۔ صرف ایمان بالغیب کے درجے میں ہم یہ بات مانتے تھے۔ لیکن آج جب سیل فون نکل گیا ہے تو آدمی یہاں بیٹھ کر 7 سمندر پار بات کرتا ہے، حالانکہ کوئی کنیکشن ہم کو نظر نہیں آتا، کوئی وائر نظر نہیں آتا، تو جیسا ہم یہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ تو ایسے ہی جو علامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کی گئی ان کا سمجھنا قیامت کے قریب زمانے میں بالکل آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح وزن اعمال کا مسئلہ ہے، قرآن مجید میں بار بار اس کی وضاحت ہے اور حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے اور فرشتے انسان کے نام اعمال کو لکھتے رہیں گے۔ اگر آپ غور کریں گے کہ ایک آدمی لکھتے رہتا ہے دن صبح سے شام تک انہیں کتنے نیکیاں کر رہا ہے، کتنے گناہ کر رہا ہے، اگر کاپی میں لکھتے رہے تو کئی کاپیاں، کئی ورق سیاہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے رجسٹر تیار ہو جاتے ہیں۔ اب قیامت کے دن انسان کے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا تو ایک آدمی پریشان ہوگا کہ بھائی اتنا سارا وزن میں کیسے اٹھا سکوں گا، کیسے میں اس کو سنبھال سکوں گا، وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ لیکن آج کے دور میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک ہے، پھر اس میں آج کل ایک چپ آ رہی ہے، چپ میں معمولی میموری کارڈ ہے اور ہارڈ ڈسک میں ساری پورا ڈاٹا، ہزاروں لاکھوں صفحات کا ڈاٹا اس میں آ جا رہا ہے۔ تو جب ایک معمولی انسان اتنی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نام اعمال کی ایک چپ انسان کے حوالے کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بات ہم کو سمجھنا ہے کہ جیسے پہلے کے دور کو آج کے دور پر ہم قیاس نہیں کر سکتے، اسی طرح آج کے دور کو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانے پر قیاس نہیں کر سکتے۔ جیسے پہلے جو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں آج سمجھ میں آ رہی ہے، تو آج جو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں انشاءاللہ قیامت کے قریب زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور ہم دیکھیں گے تو وہ سمجھ میں آئیں گی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عام طور پر قادیانی بہت چیلنج کرتے ہیں کہ بھائی حضرت عیسیٰ تمہاری نسلیں گزر جائیں گی، فلاں گزر جائیں گی، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل ہوتا ہوا نہیں دیکھو گے، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ فلاں کو تم مسیح مان لو، اس کو عیسیٰ مسیح تسلیم کر لو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ چیلنج ہمارے لیے کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اسی عیسیٰ کو ماننے والے ہیں جس عیسیٰ مسیح کے آنے کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دی ہے۔ جو علامات ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، من ادرک منکم عیسیٰ ابن مریم فلیقرأ منہ السلام، کہ تم میں سے جو کوئی عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا اس کو میری طرف سے سلام عرض کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ بات کہی، حضرت ابو ہریرہ نے پوری امت کے لیے یہ بات کہی۔ تو ہم کو تو پورا یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ضرور نازل ہوں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ مت مانو۔ تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ اگر آدمی بہت پیاسا ہے تو
تو وہ پیاسا مر جائے گا لیکن پیشاب نہیں پئے گا. اور اسی طرح بہت بھوکا ہے، اب بھوک سے مر جانا گوارا ہے لیکن وہ اپنی غذا کو پوری کرنے کے لیے گوبر نہیں کھا سکتا. تو یہ جو قادیانیوں کا مسئلہ ہے یا شکیل بن حنیف کا مسئلہ ہے، یہ لوگ نئے فقیر کو بھیک کی جلدی جو ہوتی ہے اسی حساب سے وقت سے پہلے کسی کو مہدی مان لیا اور کسی کو عیسیٰ مسیح مان لیا. صحیح بات نجات اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم حضرت مہدی کا انتظار کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار کریں. اور اگر ہم نہیں دیکھیں گے، ہماری جو نسلیں ہیں، ہماری جو اولاد ہے وہ دیکھیں گی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا بھی یقینی ہے اور حضرت مہدی کا ظاہر ہونا بھی یقینی ہے. تو بہرحال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کے تعلق سے یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئیں. آخری بات خروج دجال سے متعلق ہے. جیسا کہ میں نے اس سلسلے میں آپ سے ذکر کر دیا کہ یہ دجال کسی ملک کا، کسی قوم کا نام نہیں ہوگا بلکہ ایک فرد کا نام ہوگا. یہودی نسل سے پیدا ہوگا اور اپنے سچ کو غلط کو سچ ثابت کرنا، صحیح کو جھوٹ اور صحیح کو غلط کو صحیح ثابت کرنا اس کا کارنامہ ہوگا. تو اب یہ دجال کئی ہو سکتے ہیں. دجال اکبر تو ایک ہے جو قیامت کے قریب زمانے میں ظاہر ہوگا، لیکن اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے. قادیانی ایک دجال ہے، شکیل بن حنیف ایک دجال ہے اور گوہر شاہی ایک دجال ہے. دجال کا مطلب کیا ہے؟ جو نہیں ہے وہ بتانا، جو ہے وہ نہیں بتانا، یعنی بالکل کنفیوز کرنا، ملمہ سازی کرنا، اپنی تھیوری کو ایسی آئیڈیالوجی میں، ایسی ٹیکنالوجی میں پیش کرنا کہ صحیح بات غلط معلوم ہو اور غلط بات صحیح معلوم ہو. ملمہ ساز، جیسے اگر کوئی تلوار ہے، اب آدمی اس پر سونے کا پانی چڑھاتا ہے تو وہ سونے کی تلوار ہوتی ہے، حالانکہ حقیقت میں نہیں، وہ لوہے کی ہی رہتی ہے لیکن اس پر ملمہ سازی کر کے سونا چڑھا دیا جاتا ہے. تو ایسے ہی یہ جو لوگ جھوٹے دعوے دار ہیں، شکیل بن حنیف ہو یا مرزا غلام قادیانی ہو، یہ حق بات پر ملمہ سازی کر کے اس کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں یا غلط بات کو ملمہ سازی کر کے اس کو سچ ثابت کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بچنے کا، دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک نسخہ احادیث میں بیان فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال. جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال ومن فتنۃ المحیا والممات. اے اللہ میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دجال اکبر تو اپنے زمانے میں جب آئے گا لیکن آج کے زمانے میں جو دجال ہے، شکیل بن حنیف کا دجالی فتنہ ہے، قادیانیوں کا دجالی فتنہ ہے، ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سورہ کہف کی آیات یاد کریں، سورہ کہف کو پڑھنے کا معمول بنائیں. اسی طرح نمازوں کے بعد یہ جو دعا سکھائی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال، اس کا ہم اہتمام کریں. تو بہرحال یہ میرا آج کا عنوان تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھیں. ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، خروج دجال، ان تین باتوں کے تعلق سے میں نے یہ چند باتیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے. کچھ رہے یا نہ رہے پر تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محترم ناظرین کرام، دی میسیج میڈیا یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان قیمتی بیانات سے استفادہ کر رہے ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ خدمات پسند آ رہی ہے تو براہ کرم آپ ہمارے چینل کی ان ویڈیوز کو، ان کے لنکس کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ خیرہ.